اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے، اور جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ ہی یہ لوگ مکمل طریقے سے مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ہی کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے پاس کھلی دلیل پیدا کرو؟ یقیناً منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کریں گے تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ مومنین کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء اپنے آخری مرحلے کی طرف چل رہا ہے، 5واں پارے کی آخری آیات ہیں، انشاءاللہ آئندہ 6واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ پچھلے 1.5 صفحے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ پھر سے قرآن کر رہا ہے۔ قرآن نے بار بار منافقین کا، یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، یہودیوں کے تذکرہ کر کے تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے قرآن کا، تاکہ مسلمان ان راہوں پر نہ چلیں جن راہوں پر چل کر یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو اپنے اوپر اتارا، اور جن بنیاد پر تمام تر نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اور منافقین کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا گیا کیونکہ نفاق کے ساتھ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان جو قابل قبول ہے وہ اخلاص کے ساتھ قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو وہی عمل مقبول اور پسند ہے جس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس عمل کے اندر شہرت کا شائبہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ حقیقی معنی پر کس پر ایمان رکھے؟ اللہ ہی پر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ غیروں کی محفل اور غیروں کی مجلس میں جا کر ان اعمال میں مبتلا ہو جائے جن اعمال کی بنیاد پر اسے غیروں کی خوش آمدی حاصل ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ میرا ہو گیا ہے
وہ میرا ہی بن کر پوری زندگی اپنی گزارے، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے نیت میں، اس کے عزم اور ارادے میں کہیں بھی کسی دوسرے کا دخل نہ ہو یا کسی دوسرے کے لیے کوئی کام کرنا مقصود نہ ہو۔ اور خاص طور پر چونکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو منافقین سے نقصان بھی کافی پہنچا ہے۔ منافقین کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں میں سے بن کر رہیں گے تو مسلمانوں کے راز سے واقف ہو جائیں گے، مسلمانوں کے چالوں اور مسلمانوں کے آئندہ ہونے والے پروگراموں سے ہم لوگ واقف ہو جائیں گے، اور ان تمام رازوں کو جا کر فاش کریں گے کافروں کے درمیان۔ مقصد ہوتا تھا کافروں کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اس لیے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چونکہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے کہ ہم ان کے ہیں، اسی لیے یہ اپنے ساتھ ہمیں اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ ہمیں یہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافقین تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا ہے، لہذا ان کا یہ گمان ہی غلط ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے گا، وہ خادم۔ دیکھیے عام طور پر آپ قرآن کا یہ انداز دیکھتے ہو، مکروا ومکر اللہ، کہ انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، وہ لوگ دھوکہ دے رہے، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ چال چلنے والے یا دھوکہ دینے والے ہیں، بلکہ یہ ایک انداز گفتگو ہے بلاغت کے اندر کہ جس لہجے کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی انداز پر اتر کر بات کو لوٹا دی جاتی ہے، مقصد وہ نہیں ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے میں رکھے ہوا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی تھوڑی دور تک لے کر جائے گا، ان منافقوں کو بھی تھوڑی دور تک مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور مسلمان جس نور کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے اس نور کی روشنی میں یہ بھی آگے بڑھیں گے جنت کی طرف۔ پھر ایسا ہوگا کہ ایک بارگی ان کے سامنے سے وہ نور کو ہٹا دیا جائے گا۔ ان کو تو شروع میں لگے گا کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نور کی روشنی ان کی اس بات سے ہٹا دی جائے گی، اور پھر وہ اندھیرے میں اور گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور پھر ان کو کھینچ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بس کیوں؟ یہی کام یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لہذا ان کی کو سزا بھی اسی انداز کا دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ انسان جس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح کا سزا اس کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی گناہ کو ہی سزا کے اندر بدل دیا جائے گا۔ جیسا کہ مشہور وہ جو وراثت کی آیت میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں۔ تو مال تو آگ کا انگارہ ہے نہیں، تو اس کی تفسیر یہ کی گئی تھی کہ یہی مال آگ کا انگارہ کی شکل اختیار کر لے گا، یہی مال آگ کے انگارے کی شکل اختیار کر لے گا، اور سزا کے اندر اس آگ کے انگارے کے ذریعے ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ کہ ان کی ایک صفت یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بالکل سست اور کاہلوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر ایمان تو ہے نہیں۔ جب دل کے اندر ایمان ہوگا تب تو عمل کے اندر اخلاص پایا جائے گا۔ جب دل کے اندر ہی ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کے اندر اور عبادات کے اندر اور نماز کے اندر خاص طور پر دل کیسے لگے گا؟ لہٰذا جب نماز کے اندر دل نہیں لگے گا تو نماز کے اندر ان کی کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک کاہل اور سست شخصی ہوتی ہے۔ کہا کہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، مقصد ہوتا ہے ریاکاری۔ وہ لوگوں کو صرف دکھلانے کے لیے، مسلمانوں کو یہ بات بتلانے اور جتلانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری جماعت میں کیا ہیں، شامل ہیں، ہم بھی مومنین کے فہرست میں ہمارا بھی نام داخل ہے۔ صرف اس کے اظہار کے لیے اور اس کی ریاکاری کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ
الا قلیلا، اللہ کا ذکر جو ہے ان کی نمازوں کے اندر وہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ ان کی تصویر اور کھینچی، قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، حالت یہ ان کی کہ یہ ایمان والے اور کافروں کے درمیان بیچ میں ڈاواں ڈول ہے، یہ ڈاواں ڈول ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مسلمانوں کی طرف ہیں یا کافروں کی طرف، نہ مکمل لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہی مکمل مومنین کے ساتھ ہے اور نہ ہی مکمل طریقے سے کافروں کے ساتھ ہے، بلکہ درمیان میں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں اور درمیان میں یہ لوگ ڈول رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو جائے، اس کے لیے ہم اور آپ یا کوئی بھی کوئی رہنمائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو دنیا کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر وہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ یہ بار بار یہ بات کہی گئی، یہاں تک آتا ہے ایک حدیث کے اندر کہ اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے جو علاقہ مسلمانوں کی بستی سے دور ہے اور کافروں کی بستی سے قریب ہے، یا کافروں کے محلے میں کوئی شخص گھر بنایا ہوا ہے، تو وہ اپنے انجام کا خود کفیل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا اور آپ کا، آپ آج بھی دیکھیں گے آج کی دنیا میں بھی لوگ مسلمانوں کے محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے ہائی کلاس کے مسلمان جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے اور بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں، آ رہی بات، ترقی یافتہ مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے جتنا دور ہو جائے اتنی زیادہ انسان ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے دماغ کا فطور ہے کہ نہیں؟ انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ دین سے بے دور ہو گیا ہے، بلکہ انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے کا مدار اس پر یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی کتنی زیادہ محبت ہے، کتنا زیادہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں لوگوں کے مرتبے بڑھتے اور گھٹتے ہیں، اور کوئی بنیادی وجہ اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انسانوں کے دل پر ہوتی ہے، انسانوں کے جیب اور اس کے لباس اور اس کے جسم پر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کون بندہ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اور میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو کہا دیکھو کافروں سے تمہاری دوستی مومنین کو چھوڑ کر نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ جو دلی تعلق ہے، وہ جو دلی محبت ہے، جو کہتے ہیں نا گہرا تعلق ہے ہمارا ان سے، بہت پرانا تعلق ہے، دوستانہ اور محبتانہ جو تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق آپ کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں، اور رہا خیرخواہی کا جذبہ ہونا، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری تعلیمات اسلام نے الگ دے رکھی ہے۔ اسلام نے باضابطہ تعلیم دے رکھی ہے کہ تمہارے پڑوسی کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اس میں کہیں بھی ایک قید نہیں لگائی گئی کہ وہ پڑوسی تمہارا مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ وہ پڑوسی تمہارا خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ نصارہ ہو، خواہ دنیا کے کسی مذہب کو وہ قبول کرنے والا ہو، تمہارے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے دلی تعلق۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کے محلوں سے ان کو نفرت ہے اور غیروں کے محلے میں رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن بہت سے لوگوں کا بن جاتا ہے، اس طرح کلچرل سوسائٹی میں رہتے رہتے اس طرح کا تعلق رکھنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ کہا کیوں؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یہ اگر تم عمل کر رہے ہو کہ تمہارے تعلقات کس سے اچھے ہیں، منافقوں کی طرح تم کافروں سے زیادہ محبت رکھتے ہو اور مسلمانوں کے اپنے دل میں دشمنی اور بغض رکھتے ہو، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے پاس کھلی دلیل پیدا کر دو؟ یعنی اگر تم اس طرح کا عمل کرو گے تو تمہارے خلاف ہی دلائل کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے پاس۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس کیا ہو؟ کھلی دلیل موجود ہو؟ نہیں، تم تو ایسا چاہتے نہیں ہو، تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم تو یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف کل کوئی اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے۔ لہذا جب ایسا چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے اس حکم پر عمل کرو اور اپنے تعلقات مومنین کے ساتھ استوار رکھو، کافروں کے ساتھ تمہیں اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا ہے۔ پھر کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے درجات ہیں، پہلے بھی بات آ چکی ہے، یعنی جس درجے کا آپ کا عمل ہوگا اس درجے کے بدلے میں آپ کو جنت
عطا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جس درجے کی گمراہی اور فسق و فجور اور کفر ہوگا اسی درجے کا اس کو جہنم کے اندر بھی جگہ دی جائے گی۔ اور منافقین کا ٹھکانہ کا فی الدرک الاسفل، سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا جہنم کا وہ سب سے خطرناک ہوگا، سب سے گہرائی کے اندر جو طبقہ ہوگا جہنم کا وہ سب سے خطرناک طبقہ ہوگا، اسی طبقے کے اندر اس کو ان منافقین کو داخل کیا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کا کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ نہ سوچے کہ اگر بھائی وہاں ہمیں داخل بھی کر دیا جائے گا تو کسی مددگار کے ذریعے ہم کیا کر لیں گے، اپنی جان کو بچا لیں گے اور اپنی سفارش کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لیں گے۔ کہا نہیں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں بھلے زندگی کفر میں گزری، بھلے زندگی نفاق میں گزری، مگر موت سے پہلے جس نے بھی توبہ کر لیا، جس نے بھی وہ طریقہ بھی اسلام نے بتا دیا جس طریقے کے ذریعے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا اعلیٰ درجے کا ثبوت ہے کہ وہ تمام معاملات کے سامنے ہونے کے باوجود آخری میں وہ راستہ بتلاتا ہے جن راستوں پر چل کر انسان اپنے آپ کو دونوں جہان میں کامیاب کر لے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کہا دیکھو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنی دل کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، برے اعمال کو چھوڑ دیں، کفری اعمال کو ترک کر دیں، اعمال صالحہ کی طرف لگ جائیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر مضبوطی سے گامزن ہو جائے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ دیکھیے یہ بنیادی حکم ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، جس عمل کے اندر ریاکاری ہوگی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے کہ میں جو بھی نیک عمل کروں گا، صبح سے لے کے شام تک میرا جو بھی قدم اٹھے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھے گا، اللہ کے خلاف نہیں اٹھے گا یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، مومنین کے ساتھ ہوگا، اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات کے، جنات کے اور نہروں کے اور اعلیٰ قسم کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو وہ نعمتیں جب مومنین کو ملیں گی تو ان کو ہی ملے گا، اور ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا، ان کا فیصلہ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ اور کہا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ جو مومنین ہیں، جنہوں نے اپنے دل و جان سے ایمان کو قبول کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفوں کو اور مشقتوں کو برداشت کیا ہے، جنہوں نے موت تک اپنے دامن سے اور اپنے گلے سے ایمان کے توق کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہے، جنہوں نے کفر کا مقابلہ کیا ہے، اعمال صالحہ جنہوں نے کیا ہے، برائی سے اپنے آپ کو جنہوں نے روکا ہے، ان مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بڑا اجر عطا کرے گا، یہ لوگ محروم نہیں کیے جائیں گے۔ کہا ما یفعل اللہ، اس سے زیادہ اللہ کیا کہہ سکتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم شکر گزار بندہ بن جاؤ گے، اگر تم مومن بندہ بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس سے زیادہ اللہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیے، اللہ کو کیا شوق لگا ہوا ہے اپنے بنائے ہوئے بندے کو سزا میں مبتلا کرنے کا، ایک جہنم کو بھرنے کا۔ کہا تم شکر گزار بن جاؤ گے، تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو پھر مجھے عذاب دے کر ملے گا کیا، یہ بتاؤ۔ میں نے کہا نا اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ پوری دنیا اس کی نافرمانی پہ اتر جائے تب بھی اس کی تعریف میں، اس کے حمد و ثنا میں، اس کی قدرت میں، اس کی رحمانیت میں، اس کی غفاریت میں، اس کی طاقت اور قوت اور قدرت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور پوری کی پوری دنیا، پوری زندگی سجدے میں پڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس کی ذات ایسی ہے جو قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بذات خود ایسی ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جو ہر طرح کے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہے، جو ہر چیز کا کیا ہے، مالک ہے۔ اس نے تو ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ انسان کو اپنے بیٹے سے کے ذریعے تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ ہوتا ہے، اولاد تعریف کرے یا نہ کرے باپ کا درجہ ہمیشہ بڑھا ہوا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو خالق ہوتا ہے، ہمارا مخلوق ہے، ہمیں تو بنایا گیا اور پیدا کیا گیا، تو جو بنانے والی ذات ہے وہ نہیں بناتی تو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو انتہائی بے نیاز ہے، محتاج اور ضرورت مند تو ہم اور آپ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے اعمال کے سلسلے میں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ نے جو احکامات اور جو خطوط ہمیں دیے ان پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ عمل کریں گے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان بھی ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ نیک اعمال لے کر آئیں گے تو اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ذات ہے، وہ قدر کرے گا آپ کے نیک اعمال کا، اس کے بدلے میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنات عطا کرے گا، اور آپ کے لیے بہترین نعمتوں کا فیصلہ کرے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو، کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہو، کیسے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہم لوگ دلدادہ ہوتے چلے جائیں، کیسے زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے رہیں، اور اپنی بھی فکر کریں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد، اپنے محلے، اپنے آس پڑوس اور دیگر بھائیوں کے لیے بھی فکر کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم اگر اچھا عمل لے کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے یہاں نیک اعمال کی بہت قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا وہ آیت کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کا عمل کرے گا تو وہ بھی اس کو کل قیامت کے دن دکھلایا جائے گا، اور اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی اگر ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا عمل اس کے سامنے لایا جائے گا، اس کی اس کو سزا دی جائے گی۔ انسان کا کوئی عمل چھپنے والا کل قیامت کے دن نہیں ہے، سارے اعمال کرامن کاتبین جو ہیں وہ محفوظ کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ہر عمل اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نگاہ میں، کوئی عمل ہمارا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔